پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اس کی 26, 27 اور 28ویں آیت آج جی صاحب، پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 26 سے 28ویں آیت تک. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی کثرت سے برکت ہو. آمین. آگے بھی پڑھنا ہے 27ویں اور 28ویں آیت. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. آمین. اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی اپنی بائبل نکالیں. کلام مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے انگلش میں پڑھا وہی اردو میں پڑھا اور میں اسی کو دوبارہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے 26ویں آیت میں، بہت ہی مشہور آیت ہے، ہم سب جانتے ہیں. پھر خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. 27ویں آیت پڑھوں گا. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. خداوند نے آدم اور ہوا، پھر میں کہوں گا ذرا غور سنیں، خداوند نے نر اور ناری، مرد اور عورت دونوں کو اپنی شبیہ پر بنا. یہ کہہ رہی ہے کہ خدا نے جب آدم اور ہوا کو بنایا تو دونوں کو اپنی شبیہ پر بنایا. یہ نہ سوچے کبھی بھی کہ صرف آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا اور عورت کو اس میں سے نکالا، ہے نا، وہ بات ہے. لیکن یہ سوچے کہ خدا کی شبیہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے خدا نے یہاں چوز کیا ہے کہ خدا نے نر و ناری، میل اور فیمیل، عورت اور مرد کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے. دونوں سے کہا ہے کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کر. ذرا کلام مقدس کی اگلی آیت جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو پڑھیں اور جانیں کہ کیا کلام میں لکھا ہے. اور آپ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب کی 18ویں آیت. اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں. اور خدا نے کیا کیا؟ 21ویں آیت میں ذرا غور سنیے گا. اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. یہاں خدا نے اسے یہ کہا 18ویں آیت میں اور آگے چل کے بھی کہ خدا نے عورت کو بنایا، اور عورت کا بنانا جو ہے، خدا نے عورت کو مرد کے جسم کے اس حصے سے جہاں بالکل دل ہے وہاں سے ایک پسلی اور گوشت کو نکالا، سر سے نہیں، پاؤں سے نہیں، یا کہیں اور طریقے سے نہیں، وہاں سے گوشت کو اور ہڈی کو نکالا، اور پھر خدا نے اپنے ہاتھ سے اسے شیپ کر کے دوبارہ عورت بنائی اور اسے مرد کے پاس لایا. اور جب مرد کے پاس لایا تو خداوند نے کہا
کہ یہ تیرے لیے اکیلے رہنا اچھا نہیں، اور یہ تیرے لیے تیری مددگار ہے۔ ذرا دوبارہ اس لفظ کو پڑھیے گا، میں پڑھنے لگا 18ویں آیت کو۔ خدا نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند، پلیز غور کریں، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک عورت اس کے لیے مددگار بناؤں گا جو مرد کی مانند ہوگی، یعنی مرد جیسی ہوگی۔ اور اگلی آیت میں لکھا کہ اس نے اس کی پسلی میں سے نکال کر ایک عورت بنائی اور اس کے پاس لے آیا تاکہ وہ اس کی مددگار ہو سکے۔ میں نے سو فار 2 باتیں کہی اور میں چاہتا ہوں کہ ان 2 باتوں پر غور کریں۔ پہلی بات جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے آدم اور حوا دونوں کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، یعنی دونوں میں خدا کا کردار، دونوں میں خدا کی صفات، دونوں میں خدا کا عکس، دونوں سے خدا کا جلال منعکس ہونا لازم ہے۔ کلام کی بات ہے، کلام کہتا ہے خدا نے نر اور ناری دونوں کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنایا ہے۔ خدا نے دونوں کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا ہے، ان میں کسی میں کمی نہیں چھوڑی کہ وہ کم ہے، تو کیسا بھی ہے خدا کی صورت، اور جب وہ خدا کی صورت پر ہے تو خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ خدا ہر عورت سے، ہر لڑکی سے، ہر مرد سے، ہر لڑکے سے جس کو اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات جو میں چاہوں گا کہ میری بیٹیاں اور بہنیں، میری کلیسیا کی خاتون بات کو سمجھیں۔ یہاں جو بات لکھی ہے وہ لکھا ہے کہ خدا نے مرد کی مانند عورت بنائی لیکن مرد کے لیے مددگار بنائی۔ یہاں میں عورت کی عزت کو، تعظیم کو یا اس کی ویلیو کو کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد کے لیے مددگار بنائے گی، اس کی ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، فائنینشلی اینڈ ہاؤس میں، گھر میں اس کی مدد کرے۔ عورت کے ساتھ ساتھ مرد بھی یہ بات سمجھے۔ یہاں کلام مقدس میں آگے ہم جا کے اس کو پڑھیں گے، مرد کو بھی لکھا نا اس کی مانند مرد بھی اس سے لکھا ہے محبت کرے اور اس کے ساتھ بڑے ہی مہربانی سے پیش آئے۔ کلام مقدس کا فیصلہ ہے۔ تو یہاں پلیز ذرا غور فرمائیے گا، میں تمام بہنوں سے اور بیٹیوں سے یہ بات کلام کی روشنی سے کہنا چاہتا ہوں، یو آر دا ہیلپر ٹو یور ہسبینڈ ان یور ہاؤس۔ اب میں جب ہیلپر کی بات کرتا ہوں تو یہاں میں بات ایک اور کہتا ہوں، ہیلپر کس بات کے لیے یہ بھی ذرا جانیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب میاں بیوی بن گیا، ہم نے یہاں 24ویں آیت میں نے نہیں پڑھی تھی، میں پڑھنے لگا ہوں اور پھر ہم اس پر بات کریں گے اور اس پر سمجھنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ کہا اس واسطے مرد اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنے باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ ذرا آپ اس بات کو دیکھیں، آپ کو 10 احکام کا پتہ ہے؟ 10 احکام خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں، آئیے نکالیے گا میرے ساتھ ذرا 12ویں آیت، 5واں حکم، خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ جی کلام مقدس میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہاں خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے بادشاہی شریعت میں، خداوند نے اپنی اخلاقی شریعت میں 5واں حکم یہ ڈالا ہے کہ تو اپنے باپ کی، عورت سے بھی کہا گیا، مرد سے بھی کہا گیا،
लड़की से भी कहा गया, लड़के से भी कहा गया कि तू अपने माँ की और तू अपने बाप की इज्जत करना, तो मैं तुझे उम्र की दराजी दूंगा। तो जब हम पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 24वीं आयत को पढ़ते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या खुदावंद ये कह रहा है कि हम अपने बाप को भी अपने माँ को भी छोड़ दे? नो। अगर ऐसी बात होती तो खुदा यहाँ 5वें हुक्म में ये नहीं कहता। खुदा ने कलामे मुकद्दस की रोशनी में ये बात कही है, जो हमें जानना, समझना और गौर करना है कि मियां बीवी का रिश्ता, मियां बीवी का रिश्ता, देखिए वो एक तन होंगे, एक बदन होंगे, एक होंगे। मियां बीवी का रिश्ता तमाम रिश्तों से, माँ बाप के रिश्ते से, बहन भाइयों के रिश्ते से और बच्चों के रिश्तों से, बेटियों और बेटों के रिश्तों से ज्यादा सुपरसीड करता है, यानी कि सबसे आला है और वो सबसे पहले, फिर जो है तुम्हारे दूसरे रिश्ते हैं। प्लीज मेरी बात को गौर करो। कलाम मुकद्दस कहता है कि मियां बीवी का रिश्ता सुपरसीड करेगा, यानी सबसे आला है, और वो जो सबसे आला रिश्ता है वो मियां बीवी का है। और माँ बाप का रिश्ता भी रहेगा, छोड़ना नहीं माँ बाप को, उनको इग्नोर नहीं कर देना, बल्कि कलाम में लिखा उनकी इज्जत करना है, उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है, कि बात को सुनना भी है। लेकिन जब मियां बीवी की बात आएगी तो मियां बीवी का रिश्ता जो है वो तमाम रिश्तों से सुपरसीड करेगा। इसलिए मैं मर्द से और औरत से भी ये बात कह रहा हूं, मैं नहीं बल्कि खुदावंद का कलाम हमसे ये बात यहां कहता है। एक और बात यहां हमने पढ़ी थी, और मैं दोबारा वहां खरूज की किताब में जाना, पैदाइश की किताब के दूसरे बाब में जाना चाह रहा हूं। आप मेरे साथ आइएगा वहां ही जी, यहाँ आइएगा। यहाँ लिखा है कि वो आप इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। ये जो लिखा ना, क्लीव, मिला रहे, ठीक है जी। तो इसको इंग्लिश में, यहाँ मेरे पास ये वर्ड्स लिखी है, मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। लिखा है, therefore a man shall, God said, therefore a man shall leave his father and mother and be joined. लिखा है ये joined, लिखा है cleave unto his wife, या to his wife, they shall become one flesh. यह joined, united और उनमें एक होना, इसका क्या मतलब? यूनाइटेड, जॉन, एक होना। मैं थोड़ी सी यहां बात करूं, आपको पता है इंग्लिश में एक लफ्ज है जिसे विजन कहा जाता है, उर्दू में वो लफ्ज है रोया। यानी कि जितने भी मियां बीवी हैं, मर्द और औरत जो शादीशुदा हैं, वो जब अपने इस अज़वाजी रिश्ते में आते हैं तो वो अपने घर के बारे में ख्वाब देखते हैं, रोया देखते हैं, अपनी जिंदगी और अपना मुस्तकबिल देखते हैं और सोचते हैं कि हम ये करेंगे और ऐसा हो। उसे इंग्लिश में कहते हैं विजन। कि उनकी विजन क्या है? वेयर डू दे वांट टू गो, व्हाट डू दे वांट टू अचीव, हाउ दे वांटेड देयर होम और फैमिली, and what they wanted to achieve in a certain years in the relationship. ठीक है ना? तो जब वो रोया जो है, जब मियां बीवी मिलकर उस विजन को, उस रोया को बनाएंगे, तो फिर उसमें हस्बैंड और वाइफ मिलकर काम करेंगे और बीवी जो है उसमें उसकी सपोर्टर है। अगर वो काम करती है या वो कमाती है, ज्यादा कमाती है, कम कमाती है, तो उसका मतलब नहीं है कि वो अपने हस्बैंड से आगे चली गई है, बल्कि मिलकर अपने घर की उस विजन को वो अचीव करने के लिए है। और सबसे बड़ी विजन जो है कि वो अपने घर और घराने को खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद के पास और खुदावंद के हजूर लाए, ताकि क्या हो, वहां से वो खुद भी निजात और मखलिसी पाए और उनका घराना भी। कलाम मुकद्दस में ये बात बार बार इस बात को पढ़ा और दोहराया जाता है। एक और बात यहां मैं क्या चाहूं, एक है विजन, इंग्लिश का लफ्ज, और एक है डिवीजन।
ایک ہے विजन और एक है डिवीजन। विजन का मतलब है रोया, लेकिन डिवीजन का मतलब क्या है? सेपरेशन। डिवीजन का मतलब क्या है? जुदाई। तो यहां बात है, गौर सुने मैं जो कहना चाहता हूं। लिखा है अगर आपकी विजन में डिवीजन है तो प्रॉब्लम है। फिर मैं कहूंगा, अगर आपकी विजन में, अगर आपकी रोया में आपका जो मुस्तकबिल जो आप सोच रहे हैं उसमें डिवीजन है, अगर बीवी ये कहती है कि नहीं मैंने तो ये काम करना है और इस तरफ जाना है, मैं तो ये अचीव करना चाहती हूँ, हस्बैंड ये सोचता है कि मैंने तो इधर जाना है और ये अचीव करना चाहती हूँ, अच्छा ये अचीव करना चाहता हूं, तो क्या होगी? एक की बजाय दो विजन हो, और जहां डिवीजन है वहां प्रॉब्लम है, वहां मसले, वहां लड़ाई झगड़ा है, फसाद है। उसी में आकर फिर क्या है? प्रॉब्लम चलेंगी और डिवोर्स, अलहदगी है। और अलहदगी कलाम का फैसला नहीं है, कलाम नहीं कहता अलहदा हो, लेकिन क्योंकि हमने कलाम के मुताबिक अपनी विजन को एक नहीं किया, अपने रास्ते को एक नहीं किया, अपनी सोच को एक नहीं किया, अपने तसव्वुरात ख्याल को एक नहीं किया, तो कलाम लिखा कि वो एक है, वो एक तन है। कलाम के लिखा कि वो अपनी बीवी के साथ दोनों मिले रहेंगे, एक होंगे। एक नहीं किया, बल्कि बीवी की अपनी विजन है और मर्द की अपनी विजन है, तो देन प्रॉब्लम है। और लेट मी टेल यू, मैंने अपनी जिंदगी में ये तजर्बे किए हैं, फैमिली से मैंने टॉक किया, औरतों से और मर्दों से मैंने बातचीत की, सर्वों को भी मैंने पढ़ा है, मुझे पढ़ने का शौक है। और वो ही घर टूटते हैं जहां औरत अपना, उसकी अपनी मंजिल है, वो सोचती है कि मैंने ये करना है, और मर्द सोचता है कि नहीं मैंने ये करना है। लेकिन जिन दोनों मियां बीवी की अगर एक मंजिल है, अगर वो किसी चीज पर बैठकर बातचीत करते हुए कुछ इख्तलाफात भी हो जाएंगे, कुछ बात को समझने में फर्क आ रहा होगा, तो फिर भी वो एक दूसरे की बात को समझे और एक विजन को आगे लेकर चलेंगे और वो हासिल करें। सो मैं कलाम की रोशनी में अपने चर्च मेंबर्स को, तमाम अजीजों को जो मुझे फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं, ये कहना चाहता हूं, आए हम एक मियां बीवी होते हुए एक विजन बनाए, डिवीजन ना करें। मियां बीवी होते हुए एक विजन बनाए, डिवीजन नहीं करें। और जब एक विजन है तो उसको अचीव करने के लिए एक दूसरे का साथ दें, आगे बढ़े, आगे चलें। और जब आगे आप बढ़ेंगे तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें बरकत देता हूं और जमीन को ममूरो महकूम करो, जमीन पर हुक्मरान हो जो, और जमीन तुम्हारी वजह से बरकत हो। तुम्हारा घर, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारा लेन देन, तुम्हारी लोगों के साथ मिलना, वो बाबरकत है। लेकिन जब आपके विजन फर्क है तो फिर जहां भी आप बैठोगे, आप अपने हस्बैंड के बारे में बुरा सोचोगे, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ तो वो तो ये करता है। अगर आपके विजन फर्क है, उसमें डिवीजन है, तो मर्द जो है जहां बैठेगा वो अपनी औरत के बारे में कहेगा मैं ये सोचता हूँ वो ये करती है, ये बड़ा मसला है, बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी सोच मिलती नहीं। और थिंक अबाउट इट व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग। तो यहां आए, आगे चलते हैं। कलाम मुकद्दस में एक और बड़ी अहम बात है, यहां हमने एक और चीज पढ़ी है, वो लिखा है कि वो एक तन होंगे, they become one flesh, they become one flesh. What does that mean? चले आए पैदाइश की किताब को देखते हैं, उसी में, क्योंकि ये आगाज की किताब है और मैं चाहता हूं कि हम यहां से इस बात को देखें। जय प्लीज, ये 4 बाब उसकी पहली आयत को मैं आपके सामने पढ़ना है। हाँ जी, हमने अभी दुनियावी बरूनी सोच, सोशल या इंटेलेक्चुअल या फिजिकल, हमने बाहर आना जाना, लोगों में मेल जोल करना, उसमें वननेस की बात की है। लेकिन यहां क्या लिखा है? 4 बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं, लिखा है
اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوا اور اس کے کائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. What do you find it here؟ دیکھیں، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا. جب میں انگلش کی ورژن پڑھتا ہوں تو دیکھیں ایڈم نیو ہز وائف. مطلب یہاں ہے، یہ جو بات یہاں لکھی ہے وہ سمپل اور سادہ ہے کہ آدم اور ہوا، مرد و عورت جو شادی شدہ ہے، ان کے انٹیمیٹ پرسنل ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہے. خداوند کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک بدن ہوئے، یعنی کہ وہ ایک ہیں، تو وہ ان کے انٹیمیٹ پرسنل ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہے. اگر آپ ملاکی کی کتاب کا دوسرا باب پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو مرد عورت ہیں ان کو اپنا بستر بے داغ رکھنا ہے، یعنی کہ ان کے ریلیشن شپ جو ہیں، انٹیمیٹ ریلیشن شپ جو ہیں، وہ بیوی کے اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر کے اپنی بیوی کے ساتھ، اور ان کی وفاداری وہاں رہنی چاہیے. یہ کلام کا فیصلہ ہے. اور کہتے ہیں اگر آپ اس سے آگے نکلتے ہیں تو then you will be in trouble, problem. خدا کا کلام کہتا ہے they were in one flesh. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا it is the responsibility of the wife to fulfill the physical need of her husband. اور اسی طرح یہی ذمہ داری ہسبینڈ کی بھی ہے کہ وہ بھی اپنی عورت کی جو جسمانی اس کی ضرورت ہے، انٹیمیٹ ضرورت ہے، وہ اس کو پورا کرے. ویری امپورٹنٹ ہے. تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، ذرا غور کریے گا، انسان کو خدا نے 2 کریشن پر تحفے دیے اور ان میں سے ایک میرج ہے اور ایک صحبت ہے. سب سے پہلا خدا کی طرف سے دیا گیا تحفہ عورت اور مرد کو جب خدا انہیں ملاتا اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تیری بیوی ہے اور یہ تیری مددگار ہے. اور یہ ہم گناہ سے پیشتر کی بات کر رہے ہیں. We are reading before the sin. sin تو 3 چیپٹر میں آتا ہے، تو ہم جو کلام میں سے پڑھ رہے ہیں وہ 2 چیپٹر میں سے پڑھ رہے ہیں. ابھی تو گناہ ہوا ہی نہیں، ابھی تو گناہ آیا ہی نہیں. تو خدا نے پہلے یہ مقدس رشتے میں قائم کرتا ہے. And it is not something that is just casual. It is very important. We must pay attention. اچھا جی، کلام مقدس میں اس رشتے کو پتہ ہے کیا کہا گیا ہے؟ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک عہد ہے. یہ رشتہ ایک عہد ہے جو ہم خدا کی حضوری میں خدا کو گواہ مانتے ہوئے اور پھر دوسروں یعنی پادری صاحب جو خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے اس وقت اس کام کو پرفارم دیتے ہیں، اور دوسرے پبلک کے سامنے ہم اس عہد میں باندھے جاتے ہیں. اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے یہ ساری زندگی کا عہد ہے. یہ 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 3 دن کا نہیں. یہ چھوٹی سی اختلاف ہو جانے سے ٹوٹ جانے والا نہیں. یہ روٹی اور سبزی نہ بنانے کی وجہ سے یا روٹی اور سبزی میں نمک زیادہ، مرچ زیادہ ڈال جانے سے ٹوٹ جانے والا نہیں. یا یہ کچھ مجھے یہ خرید کے نہیں دیا اور یا میں یہاں جانا چاہتا تھا، جانی چاہتی تھی، مجھے جانے نہیں دیا، اس کی وجہ سے ٹوٹ جانے والا نہیں ہے. یہ وہ عہد ہے جو مقدس ہے اور جو ابدی ہے. مقدس ہے جو ابدی ہے اور جو پوری زندگی کے لیے ہے. تو یہاں میں نے کیوں بار بار اس پر ایمفسائز دیا؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری بات مرد اور عورت، ہسبینڈ اور وائف، خدا کے کلام کی روشنی میں سمجھے، جانے. اور خدا نے کلام میں کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور یہ ریلیشن شپ، یہ کمٹمنٹ جو ہے، اس میں ہمیں ایماندار، وفادار رہنا ہے. اور یہ خداوند کے کردار کو ہم پر ظاہر کرتی ہے. پتہ ہے
خدا نے کہا کہ کلیسیا میری دلہن ہے. What the Lord is saying? کلیسیا میری دلہن ہے اور میں اس کا شوہر ہوں, وہ میری منکوہا بیوی ہے. Let's read it. یسایہ کی کتاب کا 55 باب 54 باب سوری یسایہ کی کتاب کا 54 باب 54 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, ساری آیتیں پھر سے پڑھنے والی ہیں لیکن میں 5ویں آیت سے پڑھوں گا. لکھا ہے کیونکہ تیرا خالق کون ہے؟ خدا میں فرما رہا ہے کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے. کلیسیا سے بات کر رہا خدا. ہم نے متی کی انجیل کے 25ویں باب میں پایا نا 10 کنواریوں کے بعد کلیسیا کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. 5 جو تھی وہ وفادار تھی, ایماندار تھی, 5 وفادار نہیں تھی, ایماندار نہیں. ٹھیک ہے. کہتا ہے کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے, اس کا نام رب الفاج, تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے, وہ تمام روح زمین کا خدا کہلائے گا. کیونکہ تیرا خدا فرماتا ہے کہ خداوند نے تجھ کو متروکہ اور دل آزردہ بیوی کی طرح, ہاں جوانی کی متلوکہ بیوی کی مانند پھر بلایا. غور کریں, خداوند اپنی کلیسیا کو, اپنے لوگوں کو اس کواننٹ ریلیشن شپ میں لاتا ہے جو اس نے بیوی اور شوہر کے اس کواننٹ ریلیشن شپ میں رکھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ابدی ریلیشن شپ ہے, کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے. اس لیے اگر آپ اس رشتے میں اور مضبوط اور قائم رہنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں خدا کو زیادہ عزت دینا سیکھیں, خدا کا خوف اپنی زندگی میں رکھیں, خدا کے کلام کو پڑھنے کی ہر روز کوشش کریں, خدا کے کلام کی تعلیم کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لائیں, سنیں اور خداوند کے کلام کو اعلیٰ درجہ دیں. کلام کیا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے, ایک تو بائبل مقدس ریٹن ورڈ, دوسرا یسوع مسیح. تو خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لائیں, and then you be blessed. You be blessed. کلام میں لکھا ہے یہ رشتہ جو کووننٹ رشتہ ہے یہ محبت کی بنیاد پر ہے, یہ محبت کا رشتہ ہے. آئے ہم اس کی چند آیتوں کو پڑھیں گے اور میں چاہوں گا محبت کے بارے میں, بہت ہی بیوٹیفل ہے. 1 کرنتھیوں 13واں باب پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کی 4 آیت سے 8ویں آیت تک اور پھر میں اس کی 13ویں آیت تک. اگر مرد اپنی عورت سے محبت کرتا ہے, اگر عورت اپنے مرد سے محبت کرتی ہے اور اس محبت کے رشتے میں وہ قائم ہے اور ان میں ڈویژن نہیں بلکہ ان کی ایک ہی ویژن ہے, ایک ہی ڈائریکشن ہے, تو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, میں پڑھنے لگا ہوں. دیکھیں محبت صابر ہے, صبر سے پیش آئے گی ایک دوسرے کے ساتھ, اپنے کمپینین ساتھ, رشتے دار کے ساتھ. محبت جو ہے وہ مہربان ہے, محبت حسد نہیں کرتی, محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں, محبت نازیبا کام نہیں کرتی, محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی, محبت جنجناتی نہیں, محبت بدگمانی نہیں کرتی, محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے, محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, محبت سب کچھ یقین کرتی ہے, محبت سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور محبت سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. 8ویں آیت, محبت کو زوال نہیں, نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائے, زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی, علم ہو تو مٹ جائے گا, مگر 13ویں آیت یہ کہتی ہے غرض ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہے مگر افضل ان میں محبت ہے. واو, what a مقام ہے محبت کا, اعلیٰ ہے سب سے خدا کی نظر. تو اس محبت کے لیے خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا ہے.
کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرے، اور مرد اپنی عورت سے محبت کرے اور عورت اپنے مرد سے، لکھا ہے کہ ڈرتی رہے۔ ڈرتی کا مطلب وہاں اردو میں جو لکھا ہے وہ عزت کرے، اس کی احترام کرے، تابع دار ہو، اور پھر لکھا ہے مددگار۔ اور جب ایسا چلے گا خدا کی روح کے مطابق، خدا کے کلام کی تعلیم کے مطابق، تو یقینی طور پر آپ اور آپ کا گھرانہ برکت پائے، یقینی طور پر میں اور میرا گھرانہ برکت پائے گا، اور خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں اور برکت پائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوگا۔